امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور فضل ابن ربی۔ اگرچہ عیسیٰ نے امام علیہ السلام کی نیک نفسی اور بے گناہی ثابت کر کے ان کی رہائی پر پورا زور دیا تھا، لیکن ہارون جیسے سنگ دل اور دشمن سادات کے دل پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ بجائے امام علیہ السلام پر رحم کھانے کے اس کی آتش غضب اور زیادہ بھڑک گئی۔ اس نے فوراً آپ کو بغداد بلا کر فضل ابن ربی کی سپردگی میں دے دیا، اور اس میں بھی ایک چال تھی۔ فضل عام لوگوں میں شیعہ مشہور تھا اور حقیقت میں وہ تھا بھی ایسا ہی، لیکن اس نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر رکھا تھا اور کبھی کسی کے سامنے اپنی شیعیت کا اقرار نہ کیا تھا۔ ہارون کو مدت سے اس کا مذہب دریافت کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔ یہ موقع اسے اچھا ہاتھ آیا۔ امام علیہ السلام کو اس کی حراست میں دینا اس لیے تجویز کیا گیا کہ اول تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور اگر خوف سے قبول بھی کر لیا تو آپ علیہ السلام پر کوئی سختی روا نہ رکھے گا۔ اس طرح اس کی شیعیت ثابت ہو جائے گی اور پھر اس کا قتل کرنا لازمی ہو جائے گا۔ عبداللہ قزوینی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ فضل ابن ربی کے محل کی طرف سے گزرا۔ وہ اپنے بالا خانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر بلا لیا اور ایک روشن دان کی طرف جو مکان کے نیچے کے حصے میں ہوا اور روشنی جانے کے لیے لگایا گیا تھا اشارہ کر کے کہا، ذرا اس میں جھانک کر دیکھو تہ خانے میں کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا، لیکن ایک سفید کپڑے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ فضل سے کہا، یہاں ایک چادر سی نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے بے خبر جسے تم سفید چادر سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے آقا امام موسیٰ کاظم ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کو اپنی حراست میں دیے جانے کا سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور ایک عجیب قسم کا جوش میرے دل میں پیدا ہوا، مگر حاکم وقت کے خوف سے لب نہ ہلا سکا۔ فضل سے اتنا ضرور کہا، سبحان اللہ، تم اور امام کی حراست۔ اس نے آبدیدہ ہو کر کہا، ہارون رشید امام کو میری سپردگی میں دے کر میرا امتحان لے رہا ہے، اور اس کا پورا ارادہ ہے کہ ذرا سا شبہ پائے تو میرا خاتمہ کر دے۔ بھائی، میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں، ادھر خوف جان ہے اور ادھر پاس ایمان۔ واللہ آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ امام علیہ السلام سے کیا قصور سرزد ہوا ہے جس کی ایسی سخت سزا تجویز کی گئی ہے۔ میں رات دن ان کے احوال کا جویا رہتا ہوں، لیکن ہمیشہ اسی حالت میں پاتا ہوں جس میں تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آفتاب کے طلوع ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور زوال آفتاب تک اسی حالت میں رہتے ہیں۔ بعد زوال سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور ظہر کی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں سجدے کا طول دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ اسی حالت میں آپ علیہ السلام سو جاتے ہیں اور گھڑی دو گھڑی آرام کر لیتے ہیں، مگر میرا یہ قیاس غلط ثابت ہوا، کیونکہ سجدے سے اٹھتے ہی بلا تجدید وضو آپ علیہ السلام نماز پڑھنے لگتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں کبھی سوئے نہیں بلکہ برابر ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ جب ظہرین کے فرائض اور نوافل سے فراغت ہو جاتی ہے تو پھر سجدے میں جاتے ہیں اور غروب آفتاب تک اسی حالت میں رہتے ہیں۔ شام ہوتے ہی نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر تک تعقیبات پڑھتے ہیں کہ عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ عشاء کے بعد تعقیبات پڑھنے لگتے ہیں۔ جب ان تمام فرائض سے فراغت ہو جاتی ہے تو افطار صوم فرماتے ہیں اور تھوڑا سا کھانا کھا کر کچھ دیر سجدے میں جاتے ہیں، پھر ذرا دیر کو سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیدار ہو کر وضو کرتے ہیں اور نماز شب میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نماز صبح کا وقت آ جاتا ہے اور پھر دوسرے روز کے معمولات شروع ہو جاتے ہیں۔ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو وقت مقرر پر 2-4 لقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے۔ اے عبداللہ، میں خدا کی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب سے آپ علیہ السلام میری سپردگی میں آئے ہیں آج تک میں نے مذکورہ بالا معمول کے خلاف نہیں پایا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی رودات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر فضل سے کہنے لگا، بھائی خدا سے خوف کرو اور امام علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دو۔ فضل نے کہا، بھائی تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میرے دل میں امام کی محبت نہیں؟ ہارون نے کئی بار تاکید کے ساتھ میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ تم موسیٰ ابن جعفر کو قتل کر ڈالو یا زہر دے دو، مگر میں نے صاف لفظوں میں یہ جواب دے دیا کہ اگر تم مجھے مار بھی ڈالو گے تب بھی میں ایسا نہ کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہمارے امام علیہ السلام قید خانے میں اپنی زندگی کس طرح گزارتے تھے۔
ایسے وقتوں میں اس طرح خدا کی یاد کرنا سوائے امام معصوم دوسرے کا کام ہی نہیں۔ ان کے دل میں عشق خدا تھا، ہر وقت اسی کے ذکر سے ان کو کام تھا۔ دنیا والے خواہ مخواہ ایسے برگزیدہ لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے لوگ سوائے ان کے کسی اور کا اعزاز و اکرام نہ کریں، مگر وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ روحانی اقتدار کو مٹانا ان کے بس کا کام نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں ایسے ایسے مظالم اٹھائے کہ ان کے تصور سے کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے۔